اسلام آباد لے چلتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم بناتے نہیں ہیں ڈی اے پی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اس لیے چونکہ دنیا میں وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ چلی گئی, وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ نیچے نہیں لا سکتے. لیکن یوریا جو ہے وہ یہاں پہ آپ 1700 روپے میں مل رہی ہے, اور لوگ جو کہتے ہیں بلیک میں مل رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی 2200 میں مل رہی ہے. دنیا میں یہ اس وقت 10,000 روپے کی مل رہی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنا بڑا فرق ہے. ایک ٹرک جب یوریا کا پاکستان سے اگر باہر چلا جائے گا تو 70 سے 80 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوگا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا کسانوں کو یہ فائدہ جو ہے وہ ملا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات, جو مہنگائی کی وجہ سے کل وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام جو ہے اس کا اعلان کیا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں, آپ 50 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں, آپ 5,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کو جو پاکستان میں خیبر پختونخوا کے شہری ہیں اور پنجاب کے شہری ہیں, اور اب انشاءاللہ بعد میں بلوچستان, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہری ہیں, تمام فیملیز جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج سال کا فری ہوگا. اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. جو اس وقت یو کے میں نیشنل ہیلتھ سروس چل رہی ہے, اس میں لوگوں کو علاج کی جو سہولتیں ہیں یا جو پریمیم دینے پڑتے ہیں یہ بالکل مفت ہے. اگر آپ کے پاس یہ صحت کارڈ جو ابھی ہم دے رہے ہیں, شناختی کارڈ ہوگا, آپ آرام کسی بھی ہاسپٹل سے سرکاری کو نہیں ملی. اسی طریقے سے راشن جو ہے وہ جو 50,000 روپے سے کم آمدنی والے لوگ ہیں انہیں 30% رعایت ملے گی آٹا, دال اور گھی کے اوپر. اور لٹرلی آٹا جو ہے اس کے نتیجے میں جو 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, ان 2 کروڑ لوگوں کو اس سے بھی سستا پڑے گا. ویسے اب آٹے کی قیمت میں ویسے بھی استحکام ہے. جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سندھ میں آ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ جو سندھ کی اوپر اس وقت جو مسلط حکومت ہے یہ کیوں اتنی اینٹی سندھ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے شہریوں, پورے پاکستان کے شہریوں کو اس وقت یہ صحت کی مفت سہولت میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے. پورے ملک میں جو راشن کی سہولت ہے وہ 30% میسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے. پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اس وقت آٹا 1100 روپے پہ مل رہا ہے. سندھ اور اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو تقریباً اس وقت 1446 سے لے کے 1460 روپے کے درمیان میں مل رہا ہے. چینی پورے پاکستان میں 90 روپے کی ہے. حیدرآباد, کراچی کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت بھی 97 روپے سے 100 روپے کے درمیان ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ تو سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں, خصوصاً جو حکمران پارٹی کے ایم پی ایز ہیں, ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ آخر آپ ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ایکسکلوژن کی, اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ہو رہا ہے, اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میری نظر میں سندھ حکومت کو اپنی پوزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے براہ راست ہم امداد دے رہے ہیں. ہم نون لیگ کی طرح اورنج ٹرین لائنز بنا کے حکومتوں کے جو بالکل معاشی طور پہ بیڑا نہیں غرق کر رہے. ہم مہنگے منصوبے بجلی کے لگا کر کے پاکستان کے عوام کو لوٹ نہیں رہے ہیں. یہ وہ پرسپشن ہے جس کی وجہ سے تمام سرویز میں آج پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے, اس کے اوپر لوگوں میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اور میں فخر امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ایگریکلچر کے اوپر جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں, خصوصاً جو 5 بڑی فصلوں میں جو کامیابی ملی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کا تجزیہ کر سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فواد صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں زراعت کی, تو 1960 سے لے کر 2000 تک ہماری جو گروتھ ریٹ تھی 4% تھی ایوریج. اس کے بعد 2000 سے لے کے اب تک جو اس کی گروتھ ریٹ رہی ہے وہ تقریباً 3% رہی ہے زراعت کی. آنریبل پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت بڑے سالوں کے بعد
جس نے میں سمجھتا ہوں فوکس کیا اور زراعت کو ایک پرائورٹی کے تحت چلانے کی کوشش کی، اور کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کامیابی کے حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور اس کی مثال یہ جو پچھلے ہمارے 2 سال گزرے ہیں، اور خاص طور پچھلے 2 سالوں میں، اور یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، ہمارے 5 جو میجر کراپس ہیں جس میں گندم 37% ایریا پہ لگی ہوئی ہے. ہماری پچھلے سال جو تھی ریکارڈ پروڈکشن 27.5 ملین ٹن، 2.2 ملین ٹن پچھلے سال سے زیادہ تھی. اور اگر وہ امپورٹ ہم کرتے وہی آج کی قیمتوں میں تو تقریباً $900 ملین کا ہمیں نقصان ہوتا. اسی طرح کپاس کی جو پیداوار ہے اس سال جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً 9 ملین بیل کے قریب ہے. پچھلے سال 7 ملین بیل ہوئی تھی. وہ 2 ملین کا اگر ہم اضافہ دیکھیں اور اگر وہ ہمیں خریدنی پڑے تو اس کا تقریباً $750 ملین کا ہمیں فائدہ ہوا. دھان جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اس دفعہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے 9 ملین ٹن، اور پچھلے سال کا 2.47 ملین ٹن کیری اوور ہے 11.47 میں. اور اگر 3.5 ملین ٹن ہماری جو لوکل کنزمپشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس 8 ملین ٹن 80 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس اس وقت مہیا ہے. پچھلے سال ہم نے $2.11 ارب کی ایکسپورٹ کی تھی دھان، اور اس دفعہ ہمارے پاس جو پڑی ہے اور انٹرنیشنل پرائس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً $4.75 ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی، یعنی کہ $2.62 بلین ایکسٹرا ہماری ایکسپورٹ صرف دھان کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگی اگر ہم تمام تر کو ایکسپورٹ کر دیں. اور ہم چاہیں گے کہ چائنا اور دوسرے ممالک جو زیادہ امپورٹ کرتے ہیں دھان ہمارے سے انشاءاللہ اس دفعہ زیادہ خریداری کریں گے. اس کے ساتھ مکئی کی پیداوار بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے. وہ پچھلے سال 8.9 ملین تھی، اس دفعہ تقریباً 9 ملین ٹن ہوئی ہے. تھوڑا سا اضافہ ہوا پر اضافہ ہوا ہے. اور شوگر کین پچھلے سال 81 ملین ٹن ہوئی تھی، اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے 89 ملین ٹن. اور اس سے جو ایکسٹرا ہماری شوگر اگر اس کی ہم کہیں کہ ایکسٹرا جو بنے گی اور اگر اس کی امپورٹ کی ہم قیمت دیکھیں تو وہ تقریباً $800 ملین کی بنتی ہے. تو یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں، اور اس میں حکومت پاکستان پرائم منسٹر کی جو اپنا ایک پالیسی فریم ورک جو ان کے ذریعے ہم نے دیا ہے قوم کو، صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں بہت حصہ، پنجاب کا خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے صوبوں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے. اور سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو اور بہنوں کو، جنہوں نے اس کے اوپر خاص طور توجہ دی، کیونکہ جیسے ابھی کہا گیا کہ 399 ارب ان کو فائدہ بھی ہوا، ان کی انکم میں اضافہ ہوا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی اس گورنمنٹ کا کیا کہ قوم کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، معیار زندگی کو بلند کرنا ہے، کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانا ہے. اور ہمیں اس طرف بھی توجہ کہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے انفراسٹرکچر کا، جس میں سڑکیں خاص طور پہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ سڑکیں بن جاتی تھی، خراب بہت جلدی ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیا وجوہات تھی کہ وہ سٹینڈرڈز کی نہیں بنتی تھی. ہماری اب کوشش ہے کہ ان کو بھی اپ گریڈ کیا جائے، نئے نیٹ ورک بھی کھڑے کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی طرف ہم آئندہ انشاءاللہ، یہ 5 تو ہم نے 4 ریکارڈ پروڈکشن ہوئی اور 1 میں بہت اضافہ ہوا، پر فیوچرسٹک ہم بات کرتے ہیں مستقبل کی، ہماری کیا توجہ ہوگی؟ سب سے اہم بات کیا ہے؟ تعلیم، معیاری تعلیم، جنرل تعلیم کے علاوہ زرعی تعلیم. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کریکولم جو ہے یونیورسٹیز کا خاص طور اور ایگریکلچرل کالجز کا، اس کو ماڈرنائز کیا جائے، اور ماڈرنائزیشن کے ذریعے اس میں بہتری آئے گی. اور اب وہ ماڈرنائزیشن کے ساتھ میکنائزیشن جو ہے اس کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے. ہماری منسٹری نے میکنائزیشن آف زراعت کا ایک پورا فارمولا پیش کیا کہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم میکنائزیشن کو اپ گریڈ کرنے کے ذریعے اضافہ کریں گے ییلڈز میں، کیونکہ جب تک ہم ورٹیکل کی طرف نہیں جاتے ایڈوانس، کیونکہ پھر ہماری جو باقی زمین رہ جاتی ہے، جب ہمارا لائف سٹاک ہے، جب 60.7% ہماری جی ڈی پی ہے، اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اور اس کے لیے ہمیں یہ پروسیسنگ پلانٹس، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ 63 ملین ٹن ہماری ملک کی پروڈکشن ہے، 5th ہائیسٹ ان دا ورلڈ، پر وہ صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. ہمیں چیز پلانٹس، بٹر پلانٹس،
वैल्यू एडिशन की तरफ जाने की बहुत जरूरत है। और बाकी भी जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उसको हमें प्रोसेस जितना भी करेंगे उसकी हमें बेहतरी भी आएगी, सेहत के लिए वो बहुत बेहतर होगा हमारी कौम के लिए। उसके साथ हम चाहेंगे कि एनिमल हमारी जो ब्रीड्स हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसमें खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें हम अपनी क्वालिटी ऑफ ब्रीड को। अगर हमारी लैक्टेशन होती है 1000 लीटर की, दुनिया की है 6000 से 7000 8000 9000 लीटर पर लैक्टेशन, काऊ की मैं बात कर रहा हूं, हमें उसमें भी बेहतरी लानी होगी थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर उसकी जो हमारी फीड है, क्वालिटी ऑफ फीड को हमें बहुत बेहतर करना होगा। उसकी जो एनिमल हेल्थ है एक वेटनरी साइंसेस के थ्रू, उसको हमें बहुत ज्यादा अपग्रेड करना होगा और आगे लेकर जाना होगा। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सटेंशन है उसको मॉडर्नाइज करें। मॉडर्नाइजेशन में डिजिटलाइजेशन का की फैक्टर आ गया है। आप देखें कि वैल्यू एडिशन की दुनिया में छा गई है। दुनिया की जो 10 टॉप इंडस्ट्रीज हैं वो हाई टेक की हैं। पहले तो होती थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ और, दुनिया की मैं बात कर रहा हूं 10। हमें उस तरफ जाना है। हमें डिजिटलाइजेशन बजरिया ज़राअत, बजरिया इंडस्ट्री सर्विसेज, और इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हमारे साथी यहां जब साइंस के मिनिस्टर थे ये खुद लेते थे। उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को हमें टेक्निकल एजुकेशन देनी पड़ेगी, और इसके साथ स्टार्टअप्स जो है हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा होने चाहिए। और ज़राअत में मैं ये समझता हूं कि हमारी जो रिसर्च है, और रिसर्च क्वालिटी रिसर्च, मयारी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, जब तक उसमें हम तवज्जो हम पहले भी दे रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं दुनिया के मयार, न्यूक्लियर में तो हम चले गए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल लेवल पर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अब जब तक हमारे यहां हुनरमंद लोग नहीं होंगे, हाई ह्यूमन रिसोर्स, चाइना कैसे वर्ल्ड पावर ग्लोबल पावर बन गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और दुनिया वहां इन्वेस्ट करने आ गई। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। ज़राअत में खास तौर पे जैसे कहा गया 6,13,000 हमारे पास ट्रैक्टर है, उसमें भी 40% जो उनका काम होता है हॉलेज का होता है। उसके साथ जो हमारे उनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें अपग्रेड करने पड़ेंगे। हमारी वेस्टेज हो जाती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, हमें क्वालिटी मशीनरी बनानी पड़ेगी। हमारे अपने साइंसदानों को हमें उस लेवल पर लेना जाना पड़ेगा। मेटलर्जी में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में वाक़ई वज़रा फवाद चौधरी और फखर इमाम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 400 अरब रुपए किसान की आमदन हुई है। मसला जो आ रहा है सिंध में आ रहा है, मुझे मालूम नहीं कि ये इतने एंटी क्यों हैं।